السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، الرحیق المختوم کے دوسرے باب نبوت سے ہجرت تک کے حالات سے بعض سوالات اور اس کے جوابات ہم جان چکے۔ آئیے اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور باقی بچے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات جانتے ہیں۔ اس باب کا اگلا سوال ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا؟ جواب ہے، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے، نوعمر لڑکوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، نوعمر لڑکوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے، غلاموں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ہے، غلاموں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگلا سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا دعوت و تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے کس نے مخالفت کی؟ جواب ہے، سب سے پہلے مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب نے کی، جس کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کہاں کھڑے ہو کر کھلم کھلا اسلام کی طرف بلایا؟ جواب ہے، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے قریش نے کیا کیا حربے استعمال کیے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ہنسی، مذاق، ٹھٹھا، بہتان، الزام تراشی، مار پیٹ، ظلم و زیادتی، قتل کی سازش، سماجی بائیکاٹ وغیرہ کے حربے استعمال کیے گئے۔ اگلا سوال ہے، حالت سجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی کس نے ڈالی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے بدبخت ترین آدمی عقبہ بن ابی معیط نے یہ جسارت کی۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اوجھ کس نے ہٹائی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے سے اوجھ کو ہٹایا۔ اگلا سوال ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجھڑی ڈالی گئی تو آپ نے کن لوگوں کے خلاف بد دعا کی؟ جواب ہے، اوجھڑی کے واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کے خلاف بد دعا کی۔ اگلا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کیا سزا دی گئی؟ جواب ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر ان کے چچا نے آپ کو چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو اسلام لانے پر کیا سزا دی گئی؟ جواب ہے، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی ماں نے احتجاجاً کھانا پانی بند کر دیا اور انہیں گھر سے بھی نکال دیا، یہاں تک کہ آپ کی کھال ادھڑ گئی۔ اگلا سوال ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف کے غلام کو اسلام لانے پر کیا سزا دی گئی؟ جواب ہے، امیہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی گردن میں رسی ڈال کر اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیتا تھا، وہ آپ کو مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے پھرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو کس نے آزاد کرایا؟ جواب ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اگلا سوال ہے، اسلام قبول کرنے پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزوم کے غلام کو کیا سزا دی گئی؟ جواب ہے، حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو اسلام قبول کرنے پر سخت دھوپ کے وقت گرم پتھریلی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے،
حضرت فقیہ رضی اللہ عنہ کو، جن کا نام افلح تھا، اسلام لانے پر کیا سزا دی گئی؟ جواب ہے، اسلام قبول کرنے پر ان کا پاؤں رسی سے باندھ کر زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے، مشرکین مکہ نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا؟ جواب ہے، مشرکین مکہ ان کے سر کے بال نوچتے، سختی سے گردن مروڑتے اور دہکتے انگاروں پر لٹا کر اوپر سے پتھر رکھ دیا کرتے تھے۔ اگلا سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلا خون کب بہایا گیا؟ جواب ہے، ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نماز پڑھ رہے تھے، کفار قریش نے دیکھ لیا تو گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے پر اتر آئے، جس کے جواب میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو مارا، جس کی وجہ سے اس کا خون بہہ پڑا۔ اگلا سوال ہے کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام چھپ چھپ کر کیا کرتے تھے؟ جواب ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام ارقم بن ابی الارقم مخزومی کے مکان میں بڑی رازداری سے کیا جاتا تھا، جو کوہ صفا پر موجود تھا۔ اگلا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی ہجرت کس سال میں کی؟ جواب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پہلی ہجرت رجب سن 5 نبوی میں کی۔ اگلا سوال ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پہلی ہجرت کس علاقے کی طرف ہوئی؟ جواب ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اگلا سوال ہے کہ حبشہ کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے، حبشہ کے بادشاہ کا نام اصحمہ نجاشی تھا، جو حبش کا ایک عادل بادشاہ مانا جاتا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شریک تھیں؟ جواب ہے، پہلی ہجرت حبشہ میں 12 مرد اور 4 عورتیں شریک تھیں، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ان کے امیر تھے۔ اگلا سوال ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں شریک تھیں؟ جواب ہے کہ دوسری ہجرت حبشہ میں 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتیں تھیں، اور ان کے ترجمان کا نام حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھا۔ اگلا سوال ہے کہ جب قریش نے جناب ابو طالب کو دھمکی دی تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا؟ جواب ہے، جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے، مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ اگلا سوال ہے، جناب ابو طالب کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام یعنی دعوت توحید سے باز نہیں آؤں گا۔ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں خود اسی راہ میں فنا ہو جاؤں۔ اگلا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے قریش نے کیا حربہ اپنایا؟ جواب ہے، قریش کے لوگوں نے ولید بن مغیرہ کے لڑکے عمارہ کو لے جا کر ابو طالب سے کہا کہ یہ قریش کا خوبصورت نوجوان ہے، اسے لے لو اور اس کے بدلے محمد کو ہمارے حوالے کر دو۔ اسی طرح ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے۔ اگلا سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پر بد دعا کی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ پر یہ بد دعا کی۔ اگلا سوال ہے کہ کس بدبخت نے کہا تھا کہ جب اللہ کے رسول سجدے میں جائیں گے تو پتھر سے آپ کا سر کچل دوں گا؟ جواب ہے، مکہ کے بدبخت ترین آدمی ابو جہل نے یہ بدبخت جملہ بولا تھا، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔